رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک۔ آج جس موضوع پر اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ذریعہ نجات ہے۔ آج کے موضوع کی بنیاد ایک حدیث مبارکہ پر رکھا ہوں جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف بخاری شریف کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کی طرف اس کے ماں باپ، اس کے اولاد، سارے لوگوں سے زیادہ محبوب اور پیارا ہو جاؤں۔ یعنی جب تک کوئی شخص اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے مال اور متاع، اپنے گھر بار اور ساری کائنات سے زیادہ میرے ساتھ محبت نہ کرے وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں۔ یہ حدیث کا مختصر سا ترجمہ اور مفہوم ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک ایسا فرض ہے جو سب فرائض سے اہم فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک ایسی ضرورت ہے جو ایمان کی بنیاد ہے۔ ایمانیات، دینیات، اعتقادات، نظریات، اعمال اور اسلام کی ساری عمارت بنیاد پر اٹھتی ہے۔ وہ بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ یہاں تک کہ عقیدہ توحید بھی اس وقت تک قبول نہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اس عقیدے کو قائم نہ کیا جائے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی بنیاد ہے۔ اس مسئلہ کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لے، کیونکہ یہ مسئلہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی بنیاد ہے۔ باقی تمام فرقوں اور ہمارے درمیان یہی تو فرق ہے۔ میں آپ کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، فرقہ واریت کا جو دورہ ہے تو اکثر حضرات فرقہ واریت سے بڑے تنگ ہیں، کیونکہ فرقہ واریت اچھی شے نہیں، فرقہ واریت اچھی چیز نہیں، بری چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرق بازی نہ کرو۔ اور بعض سادہ لوگ مسلمان غلط فہمی کی بنا پر مسلمانوں کے سب سے بڑی جماعت اہل سنت کو بھی ایک فرقہ سمجھتے ہیں۔ یہ ان کی فہم کی غلطی ہے۔ ہم کسی طرح بھی فرقہ واریت میں نہیں ہے، اور سب فرقوں کا نام جب آئے تو ان میں اہل سنت شامل نہیں، کیونکہ یہ فرقہ نہیں ہے، یہ جماعت ہے۔ ہم فرقہ نہیں، ہم جماعت ہے، اور روئے زمین پر سب سے بڑی جماعت ہم ہیں الحمدللہ۔ فرقہ وہ ہے جو اس بڑی جماعت سے نکل کر چھوٹے چھوٹے علیحدہ گروپ میں تقسیم ہو گئے اور اہل سنت سے بغاوت کر گئے ہیں، اور یہ فرقہ واریت ان لوگوں نے پھیلائی ہے۔ ہم پر فرقہ واریت کا لفظ ہرگز صادق نہیں آتا۔ یہ اصول ذہن میں رہے کہ ہم فرقہ نہیں، ہم سواد اعظم ہیں، اور مسلمانوں کے سب سے پہلی اور سب سے بڑی اصل اور اول جماعت ہم ہیں الحمدللہ۔ اس لیے کہ باقی فرقوں اور ہمارے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ باقی فرقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن حضور کی محبت کو ایمان کی بنیاد نہیں سمجھتے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ضروری بھی نہیں سمجھتے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ سے محبت کر لو کافی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر زیادہ محبت ہو گئی تو یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ ان کا خیال خام ہے، اور اسی بنا پر یہ فرقے بن گئے ہیں۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی اور کتنی محبت ہونی چاہیے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ۔ توجہ چاہوں گا، غور فرمائیے، حضور یہ نہیں فرما رہے کہ میرے ساتھ اپنے ماں باپ جیسی محبت کرو۔ آپ جتنے ماں باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے آپ جانتے ہیں۔ آپ یہ بھی نہیں فرما رہے کہ جتنی ماں باپ کو اولاد کے ساتھ محبت ہی اتنی کرو، نہ، فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے دل میں جو اولاد کی محبت ہے اور اولاد کے دل میں جو ماں باپ کی محبت ہے، میرے ساتھ ایسی محبت نہ کرو ورنہ ایمان خطرے میں ہے۔ میرے ساتھ کتنی محبت کرو، حضور فرماتے احبہ، جتنی ماں باپ سے اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہو اور جتنی محبت اولاد کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے، اس سے 1000 درجے زیادہ میرے ساتھ محبت کرو۔ تو حدیث میں احبہ کا لفظ ہے اور یہ صیغہ اس میں تفصیل ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ماں باپ اور اولاد جیسی محبت نہ کرو، ان سے زیادہ بھی نہیں، بلکہ فرمایا بہت ہی زیادہ، بلکہ فرمایا کہ بہت ہی زیادہ کرو۔ توجہ چاہوں گا، ایک ہوتا ہے زیادہ، ایک ہوتا ہے بہت زیادہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ میرے ساتھ محبت کرو، پھر مومن کہلانے کے حقدار ہوگے، ورنہ تمہارا کلمہ پڑھنا تمہارے کام نہیں آئے گا۔ تو معلوم ہوا کہ کلمہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک کائنات کی ہر شے سے کروڑوں درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیار نہ کرو۔ حضرات گرامی، آپ سوچتے ہوں گے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب محبتوں سے شدید کیوں ہونی چاہیے؟ سب محبتوں سے زیادہ کیوں ہونی چاہیے؟ بڑھ چڑھ کر کیوں ہونی چاہیے؟ اس کی بہت سی وجوہات علماء اکرام نے بیان فرمائے ہیں۔ میں صرف ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیوں اتنی اہم ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی علت غائی ہے۔ علت کائنات حضور ہے، سبب کائنات حضور ہے۔ آپ کی محبت تخلیق کی علت ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں چھپا ہوا ایک خزانہ تھا، مجھے کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں تھا، فقط میں تھا اور میں خدا تھا، کوئی مخلوق میں نے پیدا نہیں کی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، فاحببت، مجھے محبت ہو گئی۔ تو حضرات گرامی، محبت ایک صفت ہے، محبت ایک صفت ہے، اور صفت موصوف کے بغیر نہیں پائی جاتی۔ محبت محبوب کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو تخلیق کائنات سے پہلے اللہ تعالیٰ کو جس سے محبت ہوئی وہی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جب اللہ کو حضور کی محبت ہوئی تو اللہ فرماتا ہے پھر میں نے تخلیق کا کام شروع کیا۔ تو محبت تخلیق کے لیے علت اور سبب بنی۔ حضور کی محبت کائنات کے پیدا ہونے کا سبب بنی۔ تو ثابت ہوا کہ سبب تخلیق کائنات اور سبب تکوین ممکنات حضور کی ذات اور محبت ہے۔ اور امام ربانی مجدد عرف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ اس کائنات کی علت حضور ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہوتی تو یہ کائنات وجود میں نہیں آتی۔ حضرات گرامی، بات کو سمجھے، حضور کی محبت سب فرائض سے پہلا فرض، حضور کی محبت سب غائیتوں سے پہلی غائیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب علتوں سے پہلی علت،
हुजूर की मोहब्बत सबसे पहले अल्लाह को हुई, हुब्बे रसूल पहले अल्लाह को हुई। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि मोहब्बत रसूल कितनी मुकद्दस, मोहब्बत रसूल कितनी मुनज़्ज़ह, मोहब्बत रसूल कितनी अरफा, मोहब्बत रसूल कितनी आला, मोहब्बत रसूल कितनी शानदार, मोहब्बत रसूल कैसे पायदार, मोहब्बत रसूल कैसे इस्तवाल और कितनी बेमिसाल नेमत है। तो हज़रात गिरामी, ये बुनियादी बात अगर आप ज़हन नशीन कर ले तो मसला वाज़ेह हो जाएगा कि हुब्बे रसूल इतनी जरूरी क्यों है। असल शय हुब्बे रसूल है, बाकी तमाम मसले उसके बाद है। मसला तौहीद, इबादत, मामलात, इस्लाम, दीन, ईमान, इन सब बातों की बुनियाद हुब्बे रसूल है। मोमिन की पहचान हुब्बे रसूल है, मोमिन के ईमान की मेराज हुब्बे रसूल है। अगर हुब्बे रसूल आ जाए तो आप यकीन जाने कि ईमान मुकम्मल हो गया। अगर हुजूर की मोहब्बत में कोई कसर रह गई, फर्क रह गया, तो यकीन जाने कि ईमान जाया हो गया। ये है ईमान और सारे दीन की बुनियाद मोहब्बत रसूल। तो हज़रात गिरामी, अगर मोहब्बत रसूल में कमी हो जाए या मोहब्बत ना रहे माज़अल्लाह, अगर किसी इंसान के दिल में हुजूर की मोहब्बत ना हो तो अल्लाह ताला उसकी नमाज भी कबूल नहीं करता, उसके रोजे भी कबूल नहीं करता, उसके हज भी कबूल नहीं करता, उसके ज़कात भी कोई काम नहीं आएगा। ये मदरसे बनाना, ये मस्जिदें बनाना, तामीर करना, ये कोई काम नहीं आएगा। तवज्जो चाहूंगा, आपने वो वाकया सुना होगा, मदीने में कुछ लोग मुनाफिक भी थे, हुजूर का कलमा पढ़ते थे, इस्लाम का ऐलान करते थे, नमाजें पढ़ते थे, रोजे रखते थे, हज करते थे, ज़कात देते थे, कुरान पढ़ते थे, मस्जिद तामीर करते थे। उन लोगों ने मस्जिद बनाई और उसका इफ्तिताह करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी। कुरान कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोक दिया, वही नाजिल हुई, जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में, सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाता है, ला तकुम फीही अबदा, उस मस्जिद में नहीं जाना, इफ्तिताह नहीं फरमाना, उस मस्जिद में जाकर ना नमाज पढ़नी है ना नमाज पढ़ानी है। और ये हुक्म आर्जी नहीं, टेम्पोररी नहीं, ये मुस्तकिल है, परमानेंट है, थोड़ी देर के लिए नहीं, हमेशा के लिए है। आबादन, तेरे लिए नहीं, तेरी उम्मत के लिए भी है। उनकी मस्जिदों में मत जाओ, रोक दिया। ये कुरान है, मस्जिद में जाने से रोक दिया। आप भी हैरान हो रहे होंगे कि मस्जिद में जाने से अल्लाह ने रोका है, लिहाजा मत जाओ ऐसी मस्जिदों में। हुजूर रुक गए, नहीं गए, बल्कि हुक्म दिया कि जाओ उस मस्जिद को जला दो, आग लगा दो, गिरा दो। अल्लाह उस मस्जिद की जरूरत नहीं, हम उस मस्जिद को मस्जिद नहीं मानते। हजरत गिरामी, तवज्जो चाहूंगा, इसकी वजह क्या थी? उस मस्जिद की बुनियाद मोहब्बत रसूल पर नहीं बल्कि बुग़्ज़ रसूल पर रखी गई थी। जिस मस्जिद की बुनियाद इश्क़ रसूल पर ना हो वो जला देने के काबिल है, वो ढा देने के काबिल है। ये खुदा और खुदा के रसूल का फैसला है, ये कुरान का फैसला है। मस्जिद सिर्फ अपनी सूरत से नहीं पहचानी जाती, मस्जिद नक्शा के मुताबिक बन जाने से मस्जिद नहीं कहलाती। मस्जिद उसको कहते हैं जिस मस्जिद की बुनियाद हुब्बे रसूल पर रखी जाए, जिस मस्जिद के नमाजी, जिस मस्जिद का इमाम, जिस मस्जिद का खतीब आशिके रसूल हो तो वो मस्जिद है। और जिस मस्जिद की बुनियाद हुब्बे रसूल पर ना हो वो मस्जिद नहीं है। हुजूर के दिल में, हुजूर ने अपने दिल में ये सोचा होगा कि या अल्लाह, तेरी बेनियाजी कि मैंने वहां जाकर नमाज तेरी ही पढ़ानी थी, मस्जिद भी, सजदा भी तुझे करना था, मस्जिद तेरी, इबादत तेरी, पूजा तेरी, मगर तुमने उनकी मस्जिद में जाने से रोका क्यों? जैसे कि आजकल भी लोग, कुछ लोग उलमा की बातें छोड़कर नमाज कहते हैं कि नमाज पढ़नी है, जहां जी चाहे नमाज को फेंक आओ, जिस इमाम के पीछे जी आए डाल दो। ये जाहिलों का एक ख्याल है।
توجہ چاہوں گا، اگر آپ کسی دکاندار سے غلط سودا نہیں لیتے تو نماز ہی کو ایک فضول شے سمجھا ہوا ہے کہ جہاں جی چاہے اس کو پھینک آؤ۔ سوچ سمجھ کر نماز پڑھو، کس مسجد میں پڑھنی ہے اور کس امام کے پیچھے پڑھنی ہے۔ سوچو، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ حضور نے سوچا ہوگا، یا اللہ مسجد تیری، یا اللہ نماز تیری، یا اللہ عبادت تیری، یا اللہ سجدہ تجھے، یا اللہ پوجا تیری، یا اللہ، تو کیا حرج تھا میں اس میں نماز پڑھ آتا یا پڑھا آتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب مجھے تیری زلف و دوتا کی قسم، یہ جنہوں نے مسجد بنائی ہے یہ مومن نہیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کیا ہے محبوب، یہ لوگ مدینہ کے منافق دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، مسجد بھی بناتے ہیں، نمازی بھی پڑھتے ہیں۔ محبوب مجھے تیری زلفوں کی قسم، ہے تو نمازی مگر پکے بے ایمان نمازی ہے۔ دیکھیں یہ خدا کا فیصلہ ہے، وما ہم بمؤمنین، مانتے مجھے بھی ہے، مانتے تجھے بھی ہے، کلمہ میرا بھی پڑھتے ہیں، محبوب کلمہ تیرا بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ بڑے بے ایمان نمازی ہے۔ محبوب یہ حج تو کرتے ہیں لیکن مجھے قسم ہے محبوب تیری عزت کی یہ بڑے بے ایمان حاجی ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ حاجی بھی بے ایمان ہوتے ہیں۔ ہاں حاجی بھی بے ایمان ہوتے ہیں، کئی نمازی بھی بڑے بے ایمان ہوتے ہیں۔ یہ فتویٰ خدا دے رہا ہے، میں کون ہوں؟ اگر میں کہوں تو میں مجرم ہوں، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ توجہ چاہوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، یہ کلمہ پڑھنے والے بڑے بے ایمان کلمہ گو ہیں، یہ نمازی بڑے بے ایمان نمازی ہے، یہ حاجی بڑے بے ایمان حاجی ہے، یہ مومن ہی نہیں۔ محبوب ان کے عمل کو نہ دیکھ، محبوب ان کی شکلیں نہ دیکھ، محبوب ان کی لمبی لمبی داڑیاں نہ دیکھ، محبوب ان کے ہاتھوں پر سجدے کی نشانی نہ دیکھ، محبوب ان کے تسبیحات کو نہ دیکھ، محبوب ان کی بڑی بڑی مسجد تعمیر کرنا نہ دیکھ، محبوب ان کے لمبے رکوع کو نہ دیکھ، محبوب ان کے لمبے سجود کو نہ دیکھ۔ وما ہم بمؤمنین، ساری باتوں کے باوجود یہ بڑے پکے بے ایمان نمازی ہے۔ حضور نے عرض کیا، یا اللہ ہے تو نمازی، نماز تو تیرے ہی پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب میں ایسی مسجد کو کیا کروں، میں ایسے نمازیوں کو کیا کروں کہ جن کے دل تیری زلفوں میں گرفتار نہیں۔ مجھے ایسی نمازیوں کی ضرورت نہیں، مجھے تو وہ نمازی چاہیے، میں تو ان نمازیوں کا قائل ہوں، میں تو ان نمازیوں کو پسند کرتا ہوں، مجھے وہ نمازی چاہیے جب نماز پڑھے تو عبادت ہو میرے لیے، اطاعت ہو تیرے لیے، قیام ہو میرے لیے، سلام ہو تیرے لیے، رکوع ہو میرے لیے، خشوع ہو تیرے لیے، سجود ہو میرے لیے، درود ہو تیرے لیے، سر جھکے میرے سامنے، دل جھکے تیرے سامنے۔ مجھے ایسی نمازی چاہیے۔ میں ان نمازیوں کو کیا کروں جن کے دل تیری زلفوں میں گرفتار نہیں ہوا، مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ ان نمازیوں کو پسند کرتا ہے کہ جن کے دل زلف مصطفیٰ میں گرفتار ہو جائے، جو حضور کے عاشق ہو جائے۔ ان کی نمازیں بھی قبول ہے، ان کے روزے بھی قبول ہے، ان کے حج بھی قبول ہے، ان کے زکوٰۃ بھی قبول ہے۔ حضرات گرامی، اس حدیث کی روشنی میں ایک بات یہ کھل کر کہنا چاہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم ڈر کر نہیں کہتا،
اپنے رب پر بھروسہ کر کے جرت، دلیری اور بہادری کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ مسجد کے نمازی نہ بخشے جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کعبے کے حاجی بھی نہ بخشے جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدالت کے قاضی نہ بخشے جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کے قاری بھی نہ بخشے جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میدان کے غازی بھی نہ بخشا جائے، لیکن رب کعبہ کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ مصطفیٰ کے عاشق نہ بخشے جائے۔ اصل بات عشق رسول ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ فتوحا کی عزت پر، نہ جب تک میں کٹ مروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر۔ خدا شاہد ہے کہ میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب شاید آپ نے جوش محبت میں، خوش اعتقادی میں آ کر یہ جملہ کہہ دیے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، نہیں، میں صرف جوش میں نہیں بلکہ ہوش میں کہہ رہا ہوں۔ یہ بات بالکل حق ہے۔ میں اس پر بخاری شریف کی حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ وضاحت ہو جائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مدینے کا شہر ہے، مسجد نبوی کا ماحول ہے، حضور منبر پر جلوہ افروز ہے، ایک بوڑھا صحابی کھڑا ہوتا ہے، بال سفید ہے، جسم پر ریشہ ہے، ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، ماتھے پر ندامت کا پسینہ ہے، لاٹھی کے سہارے کھڑا ہے اور حضور سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ میرے آقا کی نگاہ کرم پڑ گئی، فرمایا اے صحابی بتا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے، کیا سوچ رہا ہے، کچھ پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے فوری طور پر بے ساختہ پن میں یہ سوال کر دیا، متى الساعة؟ آقا یا رسول اللہ قیامت کب آ رہی ہے؟ زبان رسالت سے فوراً یہ جواب آیا، ما اعددت لها، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ بس اتنا سننا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو کی بارش ہونے لگی۔ یا رسول اللہ یہی تو فکر ہے، تیاری کچھ نہیں، عمر ساری تو گزری عشق بتا میں مومن، عمر تو ساری گزری عشق بتا میں مومن، میں ساری زندگی بتوں کو پوجا کرتا رہا، عمر کے آخری حصے میں قسمت نے یاوری کی، آپ کا دیدار ہوا۔ یا رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوا، لیکن اسلام میں داخل ہوتے ہی میں نے یہ خبر سنی ہے کہ قیامت بھی آنے والی ہے، بڑا ہولناک ہے، بڑا المناک ہے اور ہے بھی قریب، تو میں گھبرا گیا ہوں، عمل میرے پلے کچھ نہیں، بوڑھا ہوں، موت آوازیں دے رہی ہے، قبر میرے منتظر ہے، اسی لیے تو حضور میں نے یہ سوال کیا ہے کہ قیامت کب آ رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا آخر کچھ تو ہوگی۔ وہ کہنے لگا ما عددت لها من کثیر عمل ولا صلاۃ ولا صیام، حضور کچھ بھی نہیں، چند نمازیں ہیں، چند روزے ہیں، چند روز ہی ہوئے ہیں کہ میں اسلام کے دامن میں آیا ہوں، میرے پاس کوئی خاص عمل نہیں، کس طرح بخشا جاؤں گا؟ حشر کے میدان میں کس طرح محفوظ رہوں گا؟ حضور پھر فرماتے ہیں آخر کچھ تو ہوگا۔ جب بار بار فرمایا آخر کچھ تو ہوگا، آخر کچھ تو ہوگا، تو صحابی ہوش سنبھلتے ہیں، کچھ اعتماد پیدا ہوتا ہے، تو عرض کیا یا رسول اللہ انی احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ یہ جو میرا سینہ ہے، اس سینے کے اندر دل ہے اور اس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبتیں موجیں مار رہی ہے، جب تک میں آپ کو دیکھ نہ لوں، یا رسول اللہ جب تک میں آپ کو دیکھ نہ لوں مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے قرار نہیں آتا، گھر میں جاتا ہوں تو آپ کی محبت پھر کھینچتی ہے اور میرے پلے کچھ نہیں، صرف آپ کی محبت ہے۔ تو حضور مسکرانے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پرنور چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، تو فرمایا تو کہتا تھا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، تیرے پاس تو سب کچھ ہے، تو کیوں گھبراتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے پاس تو سب کچھ ہے، کیوں گھبراتا ہے؟ بس اگر محبت ہے تو مبارک ہو، یہی کافی ہے۔ سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ مبارک، انت مع من احببت، حضور نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے،
تو قیامت کا نام لے کر گھبرا رہا ہے؟ کیا فکر ہے تجھے قیامت کا؟ اگر تیرے سینے میں میری محبت ہے، جا میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ جس کے ساتھ محبت ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہے گا۔ صحابی کو مزہ آ گیا، سوال کرنے والے صحابی کو سرور آ گیا، اطمینان مل گیا۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ یہ فرمان رسول سن کر صحابہ خوشی سے پھولے نہ سمائے، جوش محبت سے ان کی زبانوں سے اللہ اکبر کے نعرے لگے، صدا تکبیر کی گونجی پہاڑوں پر، چٹانوں پر، صدا تکبیر کی گونجی پہاڑوں پر، چٹانوں پر، فرشتوں نے سنے نعرے زمین کے آسمانوں پر، دھوم مچ گئی، مسجد نبوی میں شور مچ گیا، نعرہ تکبیر کی گونج سے جبل احد تک آوازیں آنے لگی۔ صحابہ نے مست ہو کر، بے خود ہو کر نعرے لگائے۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ مبارک فرماتے ہیں فما فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت۔ میں نے اپنی ساری زندگی میں صحابہ اکرام کو اتنی خوشی کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی خوشی صحابہ نے اس دن منائی۔ ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سرکار کی آمد، داتا کی آمد، حضور کی آمد، پٹھان کی آمد، داتا کی آمد، سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کو اتنی خوشی کرتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جتنی خوشی صحابہ نے اس دن منائی۔ حال تو یہ تھا کہ مسجد نبوی میں ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دینے لگے، مزہ آ گیا، شور مچ گیا، ایک نے دوسرے سے کہا مبارک ہو، دوسرے نے تیسرے سے کہا کہ مبارک ہو۔ کوئی دکاندار ملتا، جو بھی سر راہ ملتا، اسے کہتے مبارک ہو۔ لوگ پوچھتے کس بات کی مبارک، تو کہتے کہ آج ہمیں بخشش کا پروانہ مل گیا ہے، آج ہماری بخشش یقینی ہو گئی ہے۔ پوچھا وہ کیسے، تو ایک صحابی دوسرے کو کہتا ہے کہ حضور نے فیصلہ کر دیا کہ جس کے دل میں میری محبت ہوگی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم اپنے دلوں میں تاجدار مدینہ کی محبت رکھتے ہیں۔ حضرات گرامی، حشر کے ہنگامے حق ہے، حشر کی سختیاں سچ ہے، میدان حشر کا خوف بجا ہے، لیکن خوف کے ساتھ امید کا پہلو بھی ہے۔ میرے آقا کی حدیث مبارکہ پڑھو، بار بار پڑھو۔ رب کعبہ کی قسم، جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں مجھے سرور آ جاتا ہے، نشہ سا آ جاتا ہے کہ ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ خدا نے ہمارے دلوں میں اپنے محبوب کی محبت کو رکھ دیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں میری محبت ہے اس کو قیامت کے ہنگاموں کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ میرے ساتھ رہے گا، میں اس کو اپنے ساتھ رکھوں گا، حشر میں بھی میرے ساتھ، جنت میں بھی میرے ساتھ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا من احببنی کان معی فی الجنہ۔ اللہ حضور کے اس فرمان نے ہمیں بشارت دے دی، بزدہ سنا دیا۔ محبت رسول جنت کی ضمانت ہے، محبت رسول نجات کی ضمانت ہے۔ حضرات گرامی، اگر آواز نہیں آ رہی تو آپ لوگ اندر آ جائیں۔ لوگوں نے کتابیں لکھی ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، موت کا منظر وہ اپنی اپنی تقریروں میں، اپنی اپنی تحریروں سے عوام الناس کو ڈراتے ہیں۔ لوگ قیامت سے ڈر جائے، بڑا خطرہ ہے، بڑا ہولناک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے، بڑا خطرہ ہے، مگر صرف میری بات کو غور سے سنو۔ جب سے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ جس سینے میں حب مصطفیٰ ہوگی اسے کوئی فکر نہیں، اس دن سے ہم تو یوں کہا کرتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں حشر وہ عید ہے اہل سنت کی، جسے کہتے ہیں
حضرات گرامی تصور کیجئے، والضحیٰ کا چہرہ ہوگا، واللیل کی زلفیں ہوگی، مازگر کا سرما ہوگا، علم نشرہ کا سینہ ہوگا، ما رمیتا کے بازو ہوں گے، ید اللہ کے ہاتھ ہوں گے، وجہ اللہ کا چہرہ ہوگا، وما ینطقو کی زبان ہوگی، لعمرکا کی جان ہوگی، لیوائے حمد کا جھنڈا ہوگا اور میرے نبی کے ہاتھ میں ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، آگے آگے حضور ہوں گے، پیچھے پیچھے ہم ہوں گے، جلوس بن جائے گا، نورانی جلوس ہوگا، ساری کائنات پیچھے ہوگی، آگے حضور ہوں گے، لیوائے حمد کا جھنڈا اٹھا کر مقام محمود پر تشریف لے جائیں گے۔ اور مولانا یار محمد باول پوری رحمت اللہ علیہ کی روح نے جب یہ منظر دیکھا انہیں وجد آ گیا، کہنے لگے کہ حشر کے میدان میں اہل سنت کے مزے ہی مزے ہیں، حضور کی تشریف آوری ہوگی، آپ کا دیدار ہوگا۔ یہاں دنیا میں کیا ہوا؟ لباس آدمی پہنا، جہاں نے آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے، تجلی بن کے نکلیں گے، محمد مصطفیٰ محشر میں طہا بن کے نکلیں گے۔ میرے نبی کا حسن پورے جوبن پر ہوگا، خدا فرما رہا ہوگا، محبوب زبان سے بات نکالو، یہ ساری خدائی تمہاری ہے، تم مانگتے جاؤ میں دیتا جاؤں گا۔ اس دن پتہ چلے گا کہ عشق رسول کا مقام کیا ہے، حب رسول کا کتنا مرتبہ ہے۔ حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، اللہ تبارک و تعالی رب کعبہ کی عزت کی قسم، رب کعبہ کی عزت و عظمت کی قسم، محبت رسول ہو تو عمل قبول ہو جاتے ہیں، محبت رسول نہ ہو تو کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور یہ جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اگر عشق رسول نہ ہو تو یہ نماز ایکسرسائز ہے، اگر عشق رسول نہ ہو یہ روزہ فاقہ ہے، اگر عشق رسول نہ ہو تو یہ زکوٰۃ جرمانہ ہے، اگر عشق رسول نہ ہو تو حج سیر و سیاحت ہے، عشق رسول نہ ہو تو تیری داڑھی کا ایک ایک بال تیری جان کا وبال ہے، اگر عشق رسول ہو تو یہ سب کچھ کمال ہے۔ تو چاہے کتنا ہی عابد اور زندہ ہو، شب زندہ ہو اور تہجد گزار ہو، تیرے ماتھے پر اگرچہ سجدے کے محراب ہو، لیکن رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، اگر تیرا سینہ عشق رسول کا مدینہ نہیں، اگر تو نبی کا نام سن کر مست نہیں ہوتا، اگر رسول اللہ کا نام سن کر تیری آنکھیں وضو نہیں کرتی، اگر محبت رسول کی بات سن کر تیرے سینے میں عشق کا طوفان نہیں آتا، اگر رسول اللہ کے نام سے تیرے سینے میں شوق پیدا نہیں ہوتا، مجھے رب کعبہ کی قسم، تو یہ تیرا سینہ کسی مومن کا سینہ نہیں ہے۔ مومن کے سینے کی پہچان یہ ہے کہ وہ عشق مصطفیٰ کا مدینہ ہوتا ہے۔ اور خدا کا شکر ادا کرو، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ تو حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ ہمیں حضور کا عشق مل گیا، جب سے ہوا ہے حاصل ہمیں عشق کا کرینہ، جب سے ہوا ہے حاصل ہمیں عشق کا کرینہ، ایک آنکھ میں مکہ ہے اور ایک آنکھ میں مدینہ۔ توجہ چاہوں گا، ایک جملہ کہہ کر گفتگو کے آگے بڑھاتا ہوں، توجہ رہے۔ جس شے کا نام نجات ہے وہ نہ نماز میں ہے، نہ روزے میں ہے، نہ زکوٰۃ میں ہے، نہ صدقات میں ہے، نہ عمرہ میں ہے، نہ حج میں ہے۔ توجہ ہے، دوبارہ سنیں، جس شے کا نام نجات ہے وہ نہ نماز میں ہے، وہ نہ روزہ میں ہے، وہ نہ زکوٰۃ میں ہے، وہ نہ صدقات میں ہے، نہ عمرہ میں ہے، نہ حج میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی ذہن میں میری اس گفتگو کے شبہ پیدا ہو جائے کہ مولانا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اعمال کی چھٹی ہو گئی۔ نہیں، کوئی غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے، کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ فرائض ہے، یہ احکام ہے، یہ عبادت ہے، لیکن یہ یاد رکھنا، ایک ہے عین نجات اور ایک ہے وسیلہ نجات، ایک ہے عین نجات، ایک ہے وسیلہ نجات۔ یہ نماز،
روزہ، حج، زکوٰۃ عین نجات نہیں ہے، وسیلہ نجات ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وسیلہ نجات ہے. اس مسئلہ کو ایک مثال کے ذریعے میں آپ سمجھیں کہ ایڈمنٹن جانے کے لیے گاڑی وسیلہ ہے، ایڈمنٹن نہیں. ایڈمنٹن جانے کے لیے گاڑی وسیلہ ہے، ایڈمنٹن نہیں. جب منزل پر پہنچ جاؤ گے تو وسیلہ کی ضرورت نہیں رہتی. اب یہ سمجھیں کہ ہماری منزل کیا ہے. ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری منزل عشق رسول ہے، ہماری منزل محبت رسول ہے، ہماری منزل ہے. اور یہ جتنے اعمال ہیں ان تک پہنچنے کے لیے وسیلے ہیں. نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یہ نجات کا وسیلہ ہے، عین نجات نہیں. اگر صرف نماز روزے سے بخشش ہو جاتی تو مدینے کے منافقین بھی بخشے جاتے. پکے نمازی اور بڑے حاجی تھے، مگر بخشش و نجات نہیں ہو سکی. معلوم ہوا کہ جس شے کا نام نجات ہے وہ اعمال میں نہیں بلکہ عشق رسول میں ہے. یہ ہے اصل نجات، یہ ہے عین نجات. اور بخاری شریف کی حدیث جو میں نے ابھی پیش کی ہے وہ اس بات کی تائید کر رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ اگر تیرے دل میں میری محبت ہے پھر حشر کے دن کا غم نہ کر، تو میرا ساتھی میں تیرا ساتھی. معلوم ہوا کہ نجات عشق رسول پر موقوف ہے. حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، یہ دور مادیت کا دور ہے، عقل کا دور ہے، سیاست کا دور ہے، مفاد کا دور ہے. دماغ موٹے ہو رہے ہیں، دل چھوٹے ہو رہے ہیں، عقیدے کھوٹے ہو رہے ہیں. لوگ اپنے رب اور اپنے نبی کو بھول رہے ہیں. یہ معاشرہ بڑی تیزی سے اپنے نبی کے دامن سے دور جا رہا ہے. ہائے افسوس، ایسا کیوں ہوا؟ حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، یہ ہمارے ساتھ سازش ہوئی ہے، یہ ہمارے ساتھ سازش ہوئی ہے. آج سے کوئی 80 برس پہلے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس سازش کے انکشاف کر گئے. علامہ اقبال نے کہا کہ اے مسلمانوں، تمہارے خلاف یہود و نصارہ نے یہ سازش کی ہے کہ یہ جو مسلمان شکست خورا نہیں ہوتے، ڈرتے نہیں، موت کی پرواہ نہیں کرتے، ڈٹ جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہود و نصارہ نے یہ ریسرچ کیا تو انہیں یہ پتا چلا کہ مسلمانوں میں جو عشق رسول کا جذبہ ہے یہ نہ انہیں ڈرنے دیتا ہے نہ انہیں مرنے دیتا ہے، بلکہ مسلمان مر کے بھی زندہ ہو جاتے ہیں. اگر مسلمانوں سے عشق رسول کا جذبہ چھین لیا جائے تو پھر مسلمان ختم ہو جائیں گے. یہ ہمیں ختم کرنے کے لیے ہم سے عشق رسول چھیننے کی سازش کی گئی ہے. اور علامہ اقبال کے لفظ یہ ہے کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. تو حضرات گرامی، ہمارے خلاف یہ سازش ہوئی ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کے سینوں سے عشق رسول نکال دو، مسلمانوں کو اپنے نبی کے متعلق شکوک اور شبہات میں مبتلا کر دو، مسلمانوں کو اپنے نبی کے متعلق اس طرح الجھاؤ کہ یہ اپنے نبی کو موضوع بحث بنا کر لڑتے رہے. جس طرح مرزا قادیانی یہ انگریز کی پیداوار ہے. مسلمانوں کو لڑانے کے لیے، جعلی نبوت کا ڈھونگ رچانے کے لیے انہوں نے اسے پیدا کیا. اسی طرح انگریز نے کچھ اور گروہ بھی خریدے ہیں جن کے ذریعے یہود و نصارہ نے نئے نئے فرقے پیدا کیے. اگر یہود و نصارہ خود آ کر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے خلاف کوئی بات کہتے تو انہیں تو پتا تھا کہ یہ مسلمان ہم پر اعتماد نہیں کریں گے. اس لیے انہوں نے مسلمانوں سے کچھ لوگ خریدے کہ جن کا روپ ہمارے جیسا، جن کا لباس ہمارے جیسا، اور ان بہروپیوں سے کہا کہ نبی کے خلاف گفتگو کرو، محراب اور منبر کو استعمال کرو، مولوی بن کر بات کرو. تو ان کی باتوں سے عوام میں غلط فہمی اور پریشانی پھیل رہی اور وہ یہ سوچنے لگے کہ نبی کے علم پر اعتراض ہو رہا ہے، نبی کے کمالات کا انکار ہو رہا ہے، نبی کے معجزات کا انکار ہو رہا ہے، نبی کی نورانیت کا انکار
جانتا. نبی نہ نور ہے نہ حضور ہے, نبی میں کوئی تصرف نہیں, نبی میں کوئی کمال نہیں, معاذ اللہ نبی تو مر کے مٹی میں مل گیا ہے. تو یہ باتیں اس لیے گھڑی گئی کہ یہ سادہ لوگ مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ جب ہمارے نبی کے پاس کوئی خاص علم نہیں, کوئی خاص کمال نہیں, معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گیا ہے, تو ان سے محبت کر کے کیا لینا, چھوڑیے ایسے نبی کو. تو حضرات گرامی, اگر مسلمانوں کو کعبے سے یہ آواز آئے تو یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کعبے سے آواز آ رہی ہے, چلو مان لیتے ہیں. ان بیچاروں کو کیا علم, ان بیچاروں کو یہ علم ہی نہیں کہ کعبے پر بتوں کا قبضہ ہے. نہیں سمجھے میری بات, کعبے پر بتوں کا قبضہ ہو تو آوازیں بتوں کی آیا کرتی ہے. تو جس مسجد پر دشمنان رسول کا قبضہ ہو جائے اس مسجد سے رسول اللہ کی دشمنی کی آواز آتی ہے. تو یہ تو آپ کو شعور ہونا چاہیے, یہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ آواز مدینے سے آ رہی ہے یا برٹش سے آ رہی ہے, یہ آواز مدینے سے آ رہی ہے, یورپ سے آ رہی ہے. یہ پہچان آپ کے اندر ہونی چاہیے. میں حیران ہوں کہ ہماری قوم اپنے اور بیگانوں کو کب پہچانے گی. مسلمانوں, نبی کے وفادار اور غدار کو کب پہچانو گے؟ آؤ کسوٹی عرض کر دیتا ہوں, معیار عرض کر دیتا ہوں, پیمانہ پیش کر رہا ہوں, اسے یاد رکھو تو یہ باتیں قبر میں بھی یاد آئیں گی. دامن مصطفیٰ سے دور کرنے کی سازش ہوئی ہے, ذات رسالت سے تعلق توڑنے کا یہ پروگرام بنایا ہے. ذات رسالت سے بیگانہ بنانے کے لیے کچھ لوگ ہمارے روپ میں آئے ہیں, کلمہ بھی ہماری طرح پڑھتے ہیں, نمازیں بھی ہماری طرح پڑھتے ہیں, ہمارے درمیان رہتے ہیں. رب کعبہ کی قسم ان کی زبان سے یار نہیں بلکہ اب یار بول رہا ہے. وہ نبی کی تنقید کرتے ہیں, وہ نبی پر تنقید کرتے ہیں, وہ حضور کی عظمت کا اعتراف نہیں کرتے. یہ ایک سازش تھی جس میں مسلمانوں کو پھنسا دیا گیا. آ اندلیب کرے مل کر آ وزاریا, آ اندلیب کرے مل کے آ وزاریا, تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل. تو حضرات گرامی, ہم پر بڑی مصیبت نازل ہوئی ہے, ہمارا بہت بڑا امتحان ہے. تو محبت والو, عشق والو, پیار والو, پھر بھی گھبرانا نہیں. آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لے, یا رسول اللہ ہم سخت پریشان ہیں, ہم سخت مشکل میں مبتلا ہیں, ہمیں بتائیں کہ جب قرآن و حدیث کا نام پر منبر و محراب سے کچھ لوگ یہ آوازیں دے رہے ہیں کہ نبی کی محبت ضروری نہیں, اگر کرنی ہے تو زیادہ محبت نہ کرو, اور اگر کبھی محبت رسول سے یوں روکتے ہیں کہ نبی میں نہ یہ عیب تھا, نبی میں یہ عیب تھا, نبی غیب نہیں جانتا تھا. ظاہر ہے کہ جس کی ذات میں عیب ہو اس کے ساتھ محبت کون کرتا ہے. تو حضور کی ذات میں عیب نکال کر مسلمانوں کے دلوں سے حضور کی محبت نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور مسلمانوں تم بڑے سادہ ہو, تم بڑے سادہ ہو. یہ عجیب دور آ گیا ہے کہ کسے خبر تھی کہ لے کے چراغ مصطفی, کسے خبر تھی کہ لے کے چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگائی پھرے گی ابو لہبی. تو حضرات گرامی, یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. آؤ اب حضور کی بارگاہ میں عرض کریں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا دے, ہمیں غلطی لگی ہے. یا رسول اللہ ہم پریشان ہیں کہ وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں, یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں, وہ بھی دعوی محبت کرتے ہیں, یہ بھی دعوی محبت کرتے ہیں, وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں, یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں, وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں, یہ بھی حدیث پڑھتے ہیں, وہ بھی دین کی باتیں کرتے ہیں, یہ بھی دین کی باتیں کرتے ہیں. یا رسول اللہ ہمیں کیسا پتا چلے گا کہ عاشق کون ہے؟ یا رسول اللہ ہمیں کیسا پتا چلے گا کہ منافق کون ہے؟ حضور کی پہچان, حضور کوئی پہچان تو بتا دے. میں اپنے آقا غیبدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤں جنہیں پہلے ہی علم تھا, اس لیے حضور اپنے غلاموں کو پہچان بتا گئے کہ محبت والوں کا نشان سمجھا گئے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے سادہ مسلمانوں, اگر تمہیں پتا نہ چلے کہ میرے سچے عاشق کون ہے تو لو میں تمہیں نشانی بتا دیتا ہوں, جس میں یہ نشانی پائی جائے گی وہ میرا عاشق ہوگا.
जिस में निशानी होगी वो मेरा आशिक होगा। सुनो हदीस, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अहब्बा शैअन फअक्सरहु ज़िक्रहु। मोहब्बत की पहचान ये है कि जिसके साथ मोहब्बत होगी तो मुहिब कसरत के साथ उसका जिक्र करेगा। मोहब्बत की अलामत ये है कि जिसके साथ मोहब्बत हो जाए बार बार उसका नाम लेने को जी चाहता है, बार बार उसका जिक्र करने को जी चाहता है। आओ तलाश करें कि वो कौन सा ग्रोह है, वो कौन सी जमात है, वो कौन उलमा है, वो कौन लोग हैं जो सबसे ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं। कि खुदा का शुक्र है कि वो हम अहले सुन्नत है, हमारी ये पहचान है कि हम कसरत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं। कभी दुरूद व सलाम पढ़कर, कभी महफिल मिलाद बनाकर, कभी मेराज नबी की बज़म सजाकर, कभी महफिल नात सजाकर, कभी बुजुर्गों का उर्स सुनाकर, कभी उर्स और कुरान के दर्स सुनाकर, बहाने बना बनाकर वो महबूब का नाम लेते हैं, बार बार लेते हैं, 1000 बार लेते हैं, बरसरे बाजार लेते हैं, अगर जरूरत पड़ जाए तो सरबजार भी लेते हैं। तो हजरात गिरामी, ये पहचान है हुजूर के आशिकों के। अब आप सोचो, जो लोग ये कहें कि नबी पर सलातो सलाम ना पढ़ो, दरूद भी ज्यादा ना पढ़ो, जिक्र भी ज्यादा ना करो, तारीफ भी ज्यादा ना करो, हद से भी ना बढ़ जाओ, मिलाद भी ना मनाओ, मेराज भी ना मनाओ, रसूल के नाम के नारे भी ना लगाओ, तो आपको समझ नहीं आ रही ये कौन लोग हैं? आपको पता नहीं चल रहा? मोहब्बत वाले तो ऐसी बातें नहीं करते, प्यार वाले तो महबूब के नाम से नहीं रोका करते, वो तो महबूब के नाम के वजीफे करते हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किसी ने मजनू को देखा कि वो रेत पर कुछ लिख रहा है, बार बार लिखता जाता है, फिर मिटाता जाता है, फिर लिखता जाता है, फिर मिटाता जाता है, फिर लिखता जाता है, फिर मिटाता जाता है। उससे पूछा, ओ मजनू ये क्या कर रहा है? रेत पर ये खत लिख रहा है, किसको लिख रहा है, क्यों लिख रहा है? तो मजनू ने कहा कि लैला की मोहब्बत में गर्क हूँ, लैला की नाम की मशक कर रहा हूँ। हजरात गिरामी, हमें भी लोग पूछते हैं कि कभी दर्स के बहाने, कभी मिलाद के बहाने, कभी मेराज के बहाने, कभी उर्स के बहाने या रसूलुल्लाह के नारा लगाते हो, नबी का बार बार नाम लेते हो, जब नाम आता है तो अंगूठे चूम लेते हो, जब नाम आता है तो झूम लेते हो। ये क्या कर रहे हो? हम भी यही कहते हैं कि हुजूर के नाम की मशक कर रहे हैं, नामे मुस्तफा के वजीफे कर रहे हैं, दरूद और सलाम से कसरत से पढ़ रहे हैं, और यही हमारी पहचान है। तो हजरात गिरामी, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि अहले सुन्नत की पहचान क्या है? तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो कसरत से नबी पर दरूद और सलाम पढ़े वो सुन्नी है। यह अहले सुन्नत की पहचान है, क्योंकि इसमें बार बार हुजूर का नाम आता है। सुन्नी बार बार हुजूर का नाम के वजीफे करता है, सुन्नी बार बार हुजूर का नाम लेता है, कभी हुजूर का नाम सुनाता है, सुनता है, मशक करता है। ये हमारा वजीफा है। गर्दिशे कुए यार करते हैं, गर्दिशे कुए यार करते हैं, बस यही कारोबार करते हैं। बंदगी की नहीं हमको खबर, बंदगी की नहीं हमको खबर, अल्लाह के यार से प्यार करते हैं। तो हजरात गिरामी, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, यौम तब्यद्दु वुजूहुम व तस्वद्दु वुजूहुन फअम्मल लज़ीना अस्वद्दत वुजूहुहुम। इस आयत के तफसीर सैयदुल मुफस्सिरीन सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाई है। इसके हवाले से तफसीर खाजान शरीफ, तफसीर मजहरी शरीफ, तफसीर कुर्तबी, तफसीर रूहुल बयान, यही तफसीर है कि क़यामत के दिन जिनके चेहरे चमकते होंगे वो अहले सुन्नत होंगे, और जिनके चेहरे सियाह होंगे वो बिदती होंगे। ये मैं नहीं कह रहा, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का फरमान है। सहाबा अहले सुन्नत है। इमामुल आइम्मा सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कौन इमाम ज़ैनुल आबिदीन? जो 12 इमामों में से चौथे इमाम थे, जो मौला अली शेर खुदा के पोते हैं, जो इमाम हुसैन के बेटे हैं, जो इमाम बाकर के वालिद हैं, जो इमाम जाफर सादिक के दादा जान हैं।
آپ نے کربلا معلی کا خونی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. آپ فرماتے ہیں، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اہل سنت کی نشانی یہ ہے کہ وہ کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ میں سو جاؤں یا رسول اللہ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. بلکہ ہم تو صبح و شام حضور پر درود شریف پڑھتے ہیں، اور ہم درود شریف پڑھنے پر لوگوں کے فتویٰ کا نشانہ بھی بنتے ہیں. لیکن ہمارا سبق یہ ہے کہ گردش کوئے یار کرتے ہیں، گردش کوئے یار کرتے ہیں، بس یہی کاروبار کرتے ہیں. بندگی کی نہیں ہم کو خبر، اللہ کے یار سے پیار کرتے ہیں. تو حضرات گرامی، اصل شے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اصل شے کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. حضور کی محبت ہر شے کی جان ہے. عشق و محبت کی پہچان کیا ہے؟ جس کے ساتھ محبت ہو بار بار اس کا نام لیا جاتا ہے. جس کو محبت ہو وہ محبوب کا بار بار نام لیتا ہے. اب کچھ وہ ہیں جنہیں ہمارا کثرت سے ذکر محبوب کرنا پسند نہیں. ہم جب بار بار حضور کا نام لیتے ہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑا تنگ کر رکھا ہے، ہر وقت نبی کا نام لیتے رہتے ہیں. اور نادانو، بے وقوفو، محبوب کا نام سن کر تمہارا دل تنگ ہوتا ہے. محبوب تو وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے نام آ جائے تو نئی جان ملتی ہے. جب کوئی حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں تو تمہیں وجد کرنا چاہیے، مست ہونا چاہیے. یہ دلیل محبت ہے کہ لوگوں ایسا بھی کوئی محبوب آپ نے دیکھا ہے؟ ایسا کوئی محبوب سنا ہے کہ محبوب کا نام آئے تو اس کا چہرہ بھی سیاہ ہو جائے؟ آپ پہچانے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جب حضور کی تعریف کرو گے جب ان کے چہرے خوشی سے جگمگا جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حضور کی نعت پڑھتے ہیں جب حضور کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے چہرے مرجھا جاتے ہیں. تو ذکر مصطفیٰ سن کر جو خوش ہو جائے وہ عاشق ہے، اور ذکر مصطفیٰ سن کر جو پریشان ہو جائے وہ منافق ہے. ذکر مصطفیٰ سن کر جن کے چہرے جگمگا جائے سمجھ لو کہ ان کے دلوں میں محبت ہے، اور ذکر مصطفیٰ سن کر جن کے چہرے مرجھا جائے تو سمجھ لو کہ ان کے دلوں میں کدورت ہے. تو حضرات گرامی، محبت کی دوسری پہچان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ارشاد فرماتے ہیں، حبک الشیء یغمی و یسم. جب تجھے کسی سے محبت ہو جائے تو تیری آنکھ اس کے عیب نہیں دیکھے گی اور تیرے کان اس کے عیب نہیں سنیں گے. جس کے ساتھ محبت ہو جائے اس کا عیب نہ سنا جا سکتا ہے نہ دیکھا جا سکتا ہے. تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت یہ ہے، پہچان یہ ہے کہ جو حضور کو بے عیب مانے وہ حضور کا عاشق، اور جو حضور کو عیب دار مانے وہ منافق. اب جس کو بے عیب نبی میں بھی عیب نظر آئے سمجھ لو یہ وفادار نہیں بلکہ یہ غدار ہے. تجھے یہ بتاؤں کہ نبی کے علم میں کمی بتانا یہ عیب ہے یا نہیں؟ عیب نکالنا، علم کو کمی کرنا یہ عیب ہے یا نہیں؟ علم نہ ہونا عیب ہے. اور جو حضور کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ان کو فلاں بات کا علم نہیں، دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، غیب کا پتہ نہیں، وہ نبی پاک کے کمال کا انکار کرتے ہیں، وہ نبی کی ذات میں عیب مانتے ہیں. اور جو کہتے ہیں کہ نبی پاک کو خدا نے ہر قسم کا علم دے دیا، وہ نبی پاک کے کمال کا اعتراف کرتے ہیں. جو کمال کا اعتراف کرے وہ عاشق ہوتے ہیں، جو کمال کا انکار کرے وہ فاسق ہوتے ہیں. تو حضرات گرامی، اب اس حدیث کی روشنی میں آپ خود فیصلہ کریں کہ حضور کی محبت کی پہچان کس جماعت میں پائی جاتی ہے. حضور نے فرمایا کہ جس کے محبوب میں کوئی عیب ہو بھی محب سے پوچھو تو وہ کہے گا کہ مجھے تو عیب نظر نہیں آتا. کسی نے مجنون پر اعتراض کیا تھا کہ تیری لیلا کوئی اتنی حسینہ نہیں، تجھے کیا ہو گیا ہے، بار بار اس کا نام لیتے ہو، اس کی محبت کا دم بھرتے ہو، وہ تو کالی ہے. کسی نے کہا مجنو تیری لیلا تو کالی ہے. تو مجنو نے کہا او بے خبر، تجھے پتا نہیں، تمہارے پاس وہ دیکھنے والی آنکھ ہی نہیں. تو حضرات گرامی، ایک بات یاد رکھو، محبوب تو وہ ہوتے ہیں جب ان کی محبوبیت کا مزہ ہر آنکھ نہیں لیتی. محبوب تو وہ ہوتے ہیں لیکن محبوب تو محبوب ہوتے ہیں لیکن ان کی محبوبیت کا مزہ
ہر آنکھ نہیں لیتی. ان کی محبوبیت کا مزہ صرف محبت والی آنکھ لیتی ہے. میرے نبی کو ابو بکر نے بھی دیکھا, میرے نبی کو ابو جہل نے بھی دیکھا. اس نے محبت کی نظر سے دیکھا, اس نے قدورت کی نظر سے دیکھا. جس نے محبت کی نظر سے دیکھا وہ صدیق ہو گیا, جس نے قدورت کی نظر سے دیکھا وہ زندیق ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ محبوب کو دیکھنے کے لیے نظر بھی محبت والی چاہیے, محبت والی ہونی چاہیے. دیکھیں یہ جو گدھ ہے, اس کو ولچا بولتے ہیں, گدھ جب فضاؤں میں اڑتی ہے تو یہ نہ باغ تلاش کرتی ہے نہ پھول, یہ نجاست تلاش کرتی ہے کہ کہاں گندگی ملے, کیونکہ اس کا محبوب نجاست ہے. گدھ کی محبوب شے مردار اور نجاست ہے. وہ جتنی بھی پرواز کرے ان کی نظر گندگی تلاش کرتی ہے, اور بلبل جتنی اونچی پرواز کرے اس کی نظر پھول تلاش کرتی ہے. معلوم ہوا کہ نظر کا فرق ہے. ایک ابو جہل کی نظر ہے, ایک ابو بکر کی نظر ہے, ایک گدھ کی نظر ہے, ایک بلبل کی نظر ہے, ایک ان کی نظر ہے, ایک ہماری نظر ہے. نظر میں فرق ہے. تیری نظر محبت والی نہیں, اس لیے تیری نظروں میں محبوب میں عیب آتے ہیں. سنو, جن کی نظر محبت والی ہو جائے ان کی محبوب میں عیب ہو بھی تو نظر نہیں آتا. سنیو تمہیں مبارک ہو, تمہارے محبوب میں تو خدا نے عیب رکھا ہی نہیں. تمہیں مبارک ہو, تمہارا محبوب وہ ہے جو رب کا محبوب ہے. کتنے بلند ذوق والے ہو, جو رب کو پسند آیا وہی تمہیں پسند آیا. جس پر جا کر رب کی نگاہ انتخاب ٹھہر گئی وہی جا کر تمہاری نظر انتخاب ٹھہر گئی. جسے رب دیکھتا رہتا ہے اسے تم دیکھتے رہتے ہو. خدا بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہے, تم بھی اس کے ساتھ محبت کرتے ہو. خدا ہے, ہم بندے ہیں, مگر خوش قسمت ہے کہ محبوب دونوں کا ایک ہے. خدایا جو تیرا محبوب ہے وہی ہمارا محبوب ہے. جسے تو پسند کرتا ہے اسے ہم پسند کرتے ہیں, جس کا تو منتظر ہے اسی کا ہم منتظر ہے, جسے تو چاہتا ہے اسے ہم چاہتے ہیں. جو تیرا پیارا ہے وہی ہمارا پیارا ہے. تو اسے اپنے گھر بلاتا ہے, ہم اسے اپنے گھر بلاتے ہیں. اگر وہ تیرے گھر چلا جائے تو معراج ہو جاتا ہے, اگر ہمارے گھر ہو جائے تو معراج ہو ہم ہی نہیں ان کے چاہنے والے, ایک ہم ہی نہیں ان کے چاہنے والے. اللہ بھی, حورے بھی, فرشتے بھی, بشر بھی محبوب تو عالم ہے. کدھر دیکھیے دیکھے ہے مشتاق نگاہوں کے ادھر بھی ادھر. تو حضرات گرامی سنیے, ایک بات کہنا چاہتا ہوں, محبوب کے ساتھ محبت ہے یا نہیں, اس کی پہچان صرف اتباع سے نہیں ہوگی. وہ صحابہ اکرام تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جن کی محبت اتباع رسول سے پہچانی جاتی تھی. آج اتباع رسول کا دعویٰ مرزائی بھی کرتے ہیں, آج اتباع رسول کا دعویٰ رافضی بھی کرتے ہیں, آج اتباع رسول کا دعویٰ خارجی بھی کرتے ہیں, نمازی بھی پڑھتے ہیں. کیا سب کو حق مان لو گے؟ میں نے بڑے بڑے غالی قسم کے مرزائی دیکھیں جو عمل کے اعتبار سے اتنے متقی اور پرہیزگار نظر آتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے, لیکن پکے کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اگر صرف یہ کہا جائے کہ جو اطاعت کرتا ہے, اچھے اعمال کرتا ہے, بس وہی محبت والا ہے, تو یہ پہچان کبھی تھی اب نہیں ہے. یہ پہچان کبھی تھی اب نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتباع اور اطاعت سے محبت رسول کی پہچان اس وقت تھی جب منافقوں کی کمی تھی. سچے لوگ اطاعت سے پہچانے جاتے تھے, اتباع سے پہچانے جاتے تھے. اب اسلام کا نام لینے والے جتنے فرقے بن بیٹھے ہیں ان سب کی بنیاد محبت پر نہیں, نفاق پر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اب اطاعت سے محبت رسول کی پہچانی نہیں جاتی. یہ ایک اصولی بات میں کر رہا ہوں.
اس کو ذہن نشین کر لو. اگر آپ یہ کہیں کہ جو حضور کی اتباع زیادہ کرتا ہے وہی محبت والا ہے، یہ تو پہچان اب نہیں ہے، اس لیے کہ نفاق زیادہ ہو گیا ہے، منافقت بڑھ گئی ہے. لہذا زبان رسالت بتا رہی ہے کہ جب فتنوں کا دور آ جائے، نفاق کا دور آ جائے، جب بغض کا دور آ جائے، ہر کوئی میرے محبت کا دعویٰ کرے، تو اس وقت اتباع کے ذریعے میری محبت کی پہچان نہیں ہوگی. اس وقت میری محبت کی پہچان یہ ہوگی کہ جو مجھے بے عیب مانے گا وہ سچا محب ہوگا، جو میری ذات میں عیب نکالے گا وہ میرا دشمن ہوگا. یہ اصل فرق ہے، یہ اصل فرق ہے. اب حب رسول کی پہچان یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عیب مانے وہ حضور کا عاشق، اور جو حضور میرے نبی کو غیب عیب دار مانے وہ نبی کا غدار ہے. تو حضرات گرامی، تو ذات مصطفیٰ بے عیب ہے، ذات مصطفیٰ بے عیب ہے. یہ محبت کی دلیل ہے، یہ محبت کی نشانی ہے، اور یہی وہ عقیدہ ہے جو حضور کے سامنے صحابہ نے پیش کیا تو حضور نے اسے سراہا. توجہ چاہوں گا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت کہتے ہیں، خلقت مبرعا من کل عیب، خلقت مبرعا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، کیونکہ آپ سچے نبی ہیں، جھوٹی بات کبھی پسند نہیں فرماتے، ہمیشہ سچی بات ہی پسند کرتے ہیں. اگر حضور کی ذات میں عیب ہوتا تو آپ فرماتے اے حسان مبالغہ نہ کرو، میں تو عیب والا ہوں، مگر یہ نہیں فرمایا. لیکن جب حضرت حسان بن ثابت نے عرض کیا حضور آپ بے عیب ہے، حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم ایدہ بروح القدس. یا اللہ احسان سچ کر رہا ہے، یا اللہ حسان سچ کہہ رہا ہے، جبریل کو حکم دے کہ اس کی مدد کرے. تو جس نے حضور کو بے عیب مانا اس کو دعائے مصطفیٰ ملی، اور جو حضور میں عیب نکالے وہ اس سعادت سے محروم رہ گیا. دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عاشق بنائے، اور یہ عشق قبر میں بھی سلامت رکھے، لحد میں عشق کے روکے شاہ کا داغ لے کر چلے، لحد میں عشق کے روکے شاہ کا داغ لے کر چلے، اندھیری قبر سونی تھی چراغ لے کر چلے. اور سنو، عشق رسول اندھیری قبر کا چراغ ہے، عشق رسول جنت کی ضمانت ہے، عشق رسول قرب الہی کا ذریعہ ہے، عشق رسول اصول جنت کا زینہ ہے، عشق رسول ایمان کی اساس ہے، عشق رسول ایمان کی بنیاد ہے، عشق رسول وجہ تکوین ممکنات ہے، عشق رسول غایت الغایات ہے، عشق رسول اصل الاصیل ہے، عشق رسول ایمان کی جان ہے، عشق رسول ایمان کی شان ہے. جسے عشق رسول مل گیا 14 طبق اس کے دامن میں آ گئے. ہر جو عشق نبی میں مست ہوا کیا بات ہے اس مستانے کی، جو عشق نبی میں مست ہوا کیا بات ہے اس مستانے کی. ہر گام پہ 100 عقل فدا گو شکل تو ہے دیوانے کی. فنا عشق محمد میں ہوا ہوں کیا سمجھتے ہو، فنا عشق محمد میں ہوا ہوں کیا سمجھتے ہو، حیات دائمی لے کر جیا ہوں کیا سمجھتے ہو. فرشتے جب پوچھے من ربو کا ما دینو کا، حاضر تو کہہ دینا کہ غلام مصطفیٰ ہوں.